اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ مل جل کر ہی کوئی کام جو ہے وہ اپنے پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے، تنہا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو حکیم لقمان کہتے ہیں کہ میں تم کو ایک عجیب داستان سناتا ہوں۔ وہ یہ کہ انسانی جسم میں ایک تنازع رونما ہو گیا۔ معدہ کا جب انتظام بگڑ گیا تو دیگر اعضائے رئیسہ نے بغاوت کر دی، کہنے لگے کہ معدہ مفت خور ہے۔ تمام اعضاء اس سے بیگانگی کا اظہار کرنے لگے۔ سب نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے اور سراسر ناانصافی ہے کہ معدہ بس کھاتا رہتا ہے اور ہم سب کو کام کرنا پڑتا ہے۔ اور مزید کہا کہ معدہ کاہلوں کی طرح پڑا رہتا ہے اور اس کو ہماری عزت و آبرو کا کچھ خیال نہیں، اور اس کی استرس بھی ہی یہ نہیں ہے کہ وہ شاید بھول کر ہی کام کرے، اور کھانے کا معاملہ آئے یا تذکرہ چھڑے تو تمام کھانا اسی کو مل جاتا ہے۔ تمام اعضائے بدن نے یہ مشورہ کیا کہ معدہ کو اس کی کاہلی کا مزہ چکھانا چاہیے۔ پاؤں نے کہا میں چلوں گا نہیں، ہاتھ نے کہا میں کسی چیز کے حاصل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھوں گا، منہ نے کہا کہ خدا کی قسم میں کھانے کے لیے کبھی کھلوں گا نہیں، دانتوں نے بھی صاف صاف جواب دے دیا اور کہا کہ ہم چبائیں گے نہیں۔ ابھی آدھا مہینہ گزرا ہی تھا کہ تمام کا برا حال ہونے لگا اور تمام بے ہوش ہونے لگے۔ معدہ کو جب غذا پہنچنی بند ہو گئی تو اس نے کام کرنا ترک کر دیا، نتیجتاً تمام اعضاء بھی سست پڑ گئے اور بالآخر سوکھنے لگے۔ ہاتھوں کی طاقت زائل ہو گئی اور وہ پکڑ بھی نہیں سکتے تھے۔ منہ کی تراوت جاتی رہی۔ بالآخر جب نبھا نہ ہوا تو تمام نے درخواست کی اور سمجھوتا کر لیا، اور تمام نے بلا عذر کام کرنا شروع کر دیا اور بدستور معدے کو خوراک پہنچنے لگی۔ تو اس سے ہمیں زندگی کا درس یہ ملتا ہے کہ معدہ کی بحالی صحت و قوت کے بغیر انسان کے بدن کے کسی حصے کی صحت اور بحالی ناممکن ہے۔ یہ لقمان حکیم کا مدعا تھا کہ ہم اہلکاروں کا یہ فرض ہے کہ ہم سرکار کے خیرخواہ ہو جائیں تو خود آفات سے پناہ مل جائے گی۔ آپس میں بغض و حسد سے بچنا چاہیے، بلکہ ایک دوسرے کے معاون جو ہے وہ بننا چاہیے۔ اور اسی طرح سے ایک اور حکایت ہے کہ ایک نجومی کسی میدان میں گیا، اس نے ستاروں کی چال دیکھنی تھی اور منہ اوپر آسمان کی طرف آگے کیے بڑھتا جا رہا تھا۔ تھوڑی سی پاؤں کی لغزش یا ٹھوکر کے باعث منہ کے بل جا گرا۔ ایک شخص وہاں کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا اے نجومی، کیوں مفت میں اپنی جان کھوتا ہے؟ ستاروں کی بھلا تجھے کیا پڑی ہے؟ کیا ان سے بھی کبھی کوئی مسئلہ حل ہوا ہے؟ خدا اس پر رحمت کرے۔ ہر عہد اور عالم میں آسمان پر قدم رکھ کر زمین کے مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ زمین کے معاملات سے تو بے خبر ہے اور آسمان کی طرف کیا اطلاعیں تلاش کر رہا ہے؟ ہزاروں درخت ہیں اور ہزاروں جمادات ہیں جن کی ہستی اور معاملات کی تم کو کچھ بھی خبر نہیں، ان کے مسائل سے بے خبر ہے، مگر تو آسمان کے ستاروں میں الجھا ہوا ہے۔ تو اس سے درس یہ ملتا ہے زندگی کا کہ غیر کی نکتہ چینی کا نام ہرگز نہ لیا جائے۔ فقط اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، اپنی عمر کو ایسے فضول برباد نہ کیا جائے، اور بیکار لوگوں کا مشورہ جو ہے وہ اختیار نہ کیا جائے، اور صرف اپنے کام سے کام رکھا جائے اور ادھر ادھر کی چیزوں سے دور رہیں، محنت اور کوشش کے پابند رہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو کسی نجومی سے اپنے حال دریافت کرے اس کی 40 روز کی دعا قبول نہ ہوگی۔ ایک اور حکایت ہے کہ جان نہ پہچان تو میرا مہمان۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بہت سردی تھی اور بارش بھی ہو رہی تھی۔ کہیں ایک ٹھٹھیر نے بچے جنم دیے۔ بچوں کی ابھی آنکھیں بھی نہ کھلنے پائی تھی، محبت سے ماں ان کو چاٹتی تھی۔ اس طرف سے بھیڑیے کا گزر ہوا اور ان کو دیکھ کر وہیں
وہ کھڑا ہو گیا اور بھیڑیا کو اس قدر بھوک لگی ہوئی تھی کہ وہ بھوک سے نڈال ہوئے جا رہا تھا۔ اس کی نیت میں خلل آ گیا۔ جب اس نے اس قدر خوراک سامنے دیکھی، کچھ دیر سوچ بچار کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا کہ یہاں نرمی سے کام نکل آئے گا۔ پھر وہ کتیا کی طرف لپکا اور سلام کیا اور خوش آمدید میں کہا، اے بیگم خوشین، آپ کی مدت کے بعد زیارت ہوئی ہے۔ آپ کے حال و مزاج کیسے ہیں؟ آپ کو یہ ننھے منھے بچے مبارک ہو۔ ان کو خدا قیامت تک خوش و خرم رکھے اور ان میں اتنی ہمت آئے کہ ہر بچہ شیر کا شکار کرنے والا ہو۔ ببر شیر ان کی خدمت پر مامور ہو، تمام جانور ان کی عزت کریں، میری جان بھی ان پر نثار ہو، میرا دل پر اختیار نہیں، اس قدر ان کے لیے میرے دل میں محبت ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ شب و روز ان کو دیکھتا ہی رہوں، مگر فکر اس بات کی لاحق ہے کہ اگر یہ کام کروں تو اپنا پیٹ کس طرح بھروں گا۔ آپ کو اگر سیر کا شوق ہے کہ بیٹھ کر اکتا گئی ہے تو چلو سیر کرنے چلیں۔ آپ سیر کریں، میری فکر نہ کریں، میں یہاں بچوں کی حفاظت کرتا ہوں، مجھ پر بھروسہ کرو، میں ذرا بھی غفلت نہ کروں گا۔ کتیا اس کے فریب جانچ گئی اور یک لخت اٹھ کر جھک کر بھیڑیے کو سلام کیا اور کہا، اے چچا عالی مقام، سنیے، محبت کا رشتہ جو ہمارے تمہارے درمیان ہے اور جو بھائی چارے کا تعلق قائم ہے، اس کی بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں تمہاری خوشامد کروں، یہ مجھ کو قطعاً عادت نہیں ہے۔ اگر بچوں کا غمخوار تم نہ ہوگے تو پھر کون ہوگا؟ مگر میری عادت ہے کہ بزرگوں اور بڑوں کو کبھی تکلیف نہیں دیتی، دوستوں پر بوجھ نہیں ڈالتی۔ مجھے شرمندگی ہوگی اگر آپ اس تکلیف سے دوچار ہوں گے۔ میرے بچوں پر محافظ رہیں اور وقت ضائع کریں، یہ آپ کی شان کے خلاف ہے، مجھے اس سے آئندہ معاف رکھیے گا۔ تو اس سے زندگی کا کیا درس ملتا ہے کہ کوئی ایسا آدمی جو اجنبی ہو، اس کو پہلے دیکھا بھی نہ ہو، اگر وہ آپ کی خوشامد کرے اور ادھر ادھر کی باتیں کرے تو جان رکھو کہ اس کو یقیناً تم سے ضرور کوئی غرض ہے یا وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، لہٰذا اس سے آپ جو ہے وہ تعلقات بڑھانے کی کوشش نہ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔